ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی سبطین عرف زیدی ہندوستانی آپ کے ساتھ آج زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں نازل فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ سورہ بقرہ کی 43ویں آیت میں اللہ کا حکم نازل ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک مستقل مالیاتی نظام یعنی اکنامک سسٹم بھی ہے جو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مال کو پاک کرتی ہے اور انسان کے دل کو بخل یعنی کنجوسی اور حرص یعنی گرید سے دور رکھتی ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے جو ان شرائط کو پورا کرتا ہو۔ ان شرائطوں کا میں شمار کر رہا ہوں، اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں۔ مسلم ہونا، نان مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل و بالغ ہونا، چنانچہ چھوٹے بچوں اور پاگل شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، نصاب کے مال کا مالک ہونا، اگر مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 4، سال گزرنا، جب کسی شخص کے پاس ایک قمری سال تک نصاب کی برابر یا زیادہ مال ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب کا تعین آپ کس طرح کریں گے، یعنی کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس مقدار میں، اس سلسلے میں یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ سونا، گولڈ، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یعنی اس زمانے میں 87.48 گرامز کے برابر سونا ہے، یا آپ کے پاس چاندی 52.5 تولے جو اس زمانے میں 612.36 گرامز کے برابر ہوتی ہے، یا آپ کے پاس کیش اور تجارتی مال ہے، اگر یہ مال پیسہ اس قدر ہو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین اور پراپرٹی اگر تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، جو پراپرٹی رہنے کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اصول یہ ہیں کہ ٹوٹل مال جس پر جو نصاب ہے، یعنی جو ضرورتوں کے علاوہ جو آپ کے پاس مال بچتا ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آ جاتا ہے، تو اس ٹوٹل مال کے اوپر 2.5%، چاہے وہ کیش ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تجارتی مال ہو، کاروباری منافع ہو، ان سب پہ 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن یاد رہے، جو شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کا قرض مال سے زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سورہ توبہ کی 60ویں یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، یعنی کون کون اس کے مستحق ہیں۔ یہ 8 لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فقراء، وہ جو غریب ہیں اور ان کے پاس مال نہیں۔ مساکین، وہ جو ضرورت مند ہیں مگر کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ عاملین، وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جنہیں اسلام کی طرف میلان دینا ہے، یعنی مائل کرنا ہے، ترغیب دینا ہے۔ رقاب یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے، آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو جیسے بیل سرو کرنا ہے وغیرہ مسلمان قیدیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ غارمین، وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو لڑ رہے ہیں یا علم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابن السبیل، مسافر جو سفر میں پیسہ خرچ کر چکا ہے اور اس کے پاس واپس گھر جانے کا انتظام نہ ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے وہ یہ ہیں، اپنے ماں باپ اور بیوی بچے۔ سادات کرام اور بہت زیادہ جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ کوئی بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ اب کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے وقت، اور ان کا میں شمار کر رہا ہوں یہاں پر۔ جیسے زکوٰۃ صرف رمضان میں دینا ضروری سمجھنا، یہ ضروری نہیں کہ صرف زکوٰۃ آپ رمضان میں ادا کریں۔ غلط جگہ پر زکوٰۃ دینا، جیسے مسجد یا تاجر لوگوں کو دے دی زکوٰۃ پارٹنرشپ میں۔ پورے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ نکالنا، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا،
کنکلوژن میں ہم لوگ زکوٰۃ کا صحیح طریقے سے ادا کرنا کیسے کرا جائے، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے پیارے دوستوں، زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز میں اس ویڈیو کے آخر میں اس کے ڈسکرپشن میں انکلوڈ کر رہا ہوں۔ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح سے مسائل کا ہم لوگ آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں گے ان کے سلسلے میں، اور ہم جتنا ہو سکے گا حد المقدور آپ کے سامنے پیش کرنے کی، کتابوں سے صحیح مسائل کی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام مع الاحترام۔